ترک شہر استنبول میں OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس جاری، مختلف ممالک کے 40 سے زائد سفارتکار اجلاس میں شریک۔ OIC اجلاس ایران اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت۔ چیئرمین OIC نے خطاب میں کہا کہ 15 جون سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ختم ہونی چاہیے۔ اسرائیل سے متعلق OIC کے فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ سب نے متحد ہو کر دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہم پرامن ہیں۔ امید ہے اجلاس کے فیصلے امت مسلمہ اور انسانیت کے حق میں ہوں گے۔ فلسطینیوں کا غم ہمارا غم ہے۔ اسرائیلی حملوں میں 55,000 فلسطینی بہن بھائی شہید ہو چکے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا OIC اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیل نے غزہ کے بعد ایران کو نشانہ بنایا۔ نیتن یاہو نہیں چاہتا کسی مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے ہو۔ کوئی شک نہیں کہ ایران مشکل وقت سے ضرور نکلے گا۔ ہمارا خطہ ایک اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف ایرانی حملے حق دفاع میں ہیں۔ غزہ کے لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ہمیں غزہ اور ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ اسرائیل اس وقت ایران پر حملہ آور ہے۔ ترک وزیر خارجہ حقان فدان کا OIC وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب، کہا موجودہ صورتحال میں مسلم امہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اسرائیل خطے میں عدم استحکام کا سبب بن رہا ہے۔ غزہ اور ایران میں جاری کشیدگی کو فوری بند ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دیہات میں رہنے والی خواتین کے لیے ایک اور تاریخ ساز قدم۔ جنوبی پنجاب کے 12 اضلاع میں 2 ارب روپے سے 11,000 دیہی خواتین کو بھینس اور گائیں دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بے مثال پروگرام کے پہلے مرحلے میں 4,870 مویشی دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ معاشی ترقی دیہات میں رہنے والی بیٹی کا بھی حق ہے۔ شہروں اور دیہات میں مساوی معاشی مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا آئینی بینچ کی مدت میں توسیع کے خلاف خط۔ جوڈیشل کمیشن ممبران کو جسٹس منصور علی شاہ کا خط پہنچا دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے کہ 26ویں ترمیم کیس فیصلے تک توسیع نہ کی جائے۔ 26ویں ترمیم فیصلے سے پہلے توسیع بحران کو مزید گہرا کر دے گی۔ یہ تنازع ادارے کی ساکھ اور عوامی اعتبار کو تباہ کر رہا ہے۔ 26ویں ترمیم کے فیصلے تک تمام ججز کو آئینی بینچ ڈکلیئر کیا جائے۔ آئینی بینچ میں شمولیت کا معیار اور پیمانہ بھی طے کیا جائے۔ سندھ کے سیکرٹری داخلہ اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری اقبال میمن قومی احتساب بیورو کے نشانے پر آ گئے۔ نیب نے اقبال میمن کو 24 جون کو طلب کر لیا۔ مبینہ طور پہ اختیارات کے ناجائز استعمال سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اقبال میمن پر الزام عائد ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کی اجازت کے بغیر متعدد بار PTI عمران کو پے رول پر رہا کرنے کی منظوری دی۔ ہم نے افراط زر پر قابو پایا، پاکستان کی معیشت کے لیے اقدامات کا اعلان کیا۔ سینٹ میں دی گئی بجٹ تجاویز ہمارے لیے اہم ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا آئندہ مالی سال میں ماضی کی نسبت اخراجات میں معمولی اضافہ ہوا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی کی تجویز کی ہے۔ تنخواہ دار طبقے کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صوبے کی خدمت کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ صوبے بھر کے تمام اسپتالوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے شروع کیے گئے منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ پنجاب میں کچھ منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ مہنگائی میں کمی لانے میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کلیدی کردار ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان نے ایران کی حمایت کر دی۔ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیلی حملوں پر ہم اپنے برادر ملک ایران سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسرائیل نے اس وقت حملہ کیا جب ایران کے ایٹمی مسئلے کا پرامن حل تلاش کیا جا رہا تھا۔ اسرائیلی جارحیت کو روکنا سلامتی کونسل کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ بھارتی دعوے غلط اور بے بنیاد ہیں۔ پاکستان نے نہ تو خود جنگ بندی کی پیشکش کی اور نہ کسی تیسرے فریق سے ایسا کرنے کو کہا۔ پاکستان نے بھارتی میڈیا کے دعووں کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جو ہمارے حق دفاع کا حصہ تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسحاق ڈار سے رابطہ کر کے کہا بھارت جنگ بندی پر آمادہ ہے بشرط یہ کہ پاکستان بھی تیار ہو۔
पंजाब हुकूमत और एशियाई तरक्की बैंक का ज़राअत में जदीद मशीनरी के इस्तेमाल और मालियाती ताउन पर इत्तफाक। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से ADB के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ग्रोथ चैलेंजेस पर तबादला ख्याल हुआ। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब की तरक्की और आवाम की बहबूद का तारीखी और बड़ा बजट दिया। सरगोदा में अमराज़ क़ल्ब और लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल कायम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्वाबी में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की मजम्मत। शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। पुलिस एहलकारों ने शहादत का आला मर्तबा पाया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगां नहीं जाएंगी। बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियाँ वजन और अवाम से वाबस्तगी पीपल्स पार्टी की इज्तिमाई मेरास है। सदर मुमलिकत शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कौमी खिदमात और अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह पर कहा, बेनज़ीर ने जमहूरियत, इंसानी वक़ार और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद की। मोहतरमा ने मुल्क में जमहूरियत की बहाली की तहरीकों की क़यादत की। बेनज़ीर भुट्टो पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों की आवाज़ और पुरअमन खुशहाल पाकिस्तान की ख्वाहां थी। बेनज़ीर भुट्टो हमेशा के लिए हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी जमहूरी तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। पैगाम में कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ख़वातीन के हुकूक़, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, गरीबों की फलाह के लिए लड़ती रहीं। बेनज़ीर भुट्टो की सियासत हमदर्दी और यकीन महकम की बुनियाद पर सवार थी। नौजवान जमहूरियत की मजबूती और कौमी इत्तेहाद के लिए अपना किरदार अदा करें। ईरानी सफारत खाने जाकर ईरानी कौम से इजहार यकजहती किया। दिफा करना ईरान का हक है। इसराइली हमले की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी कौम ईरान के शाना बशाना है। यकजहती और आगे बढ़ने की सोच हो तो मुल्क तरक्की करते हैं। यकजहती के लिए हुकूमत को पहल करनी चाहिए।